أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 36 ہے. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا. انسانی حقوق کی اہمیت کیا ہے، عورتوں کے، یتیموں کے، شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی حقوق کی ایک اجمالی فہرست اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں. سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 36 یہ ایک مختصر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کے لیے بڑی جامع ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل فرمایا ہے اور آسان بنا کے دیا ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں. کیونکہ انسان میں عام طور پر یہ غفلت ہوتی ہے کہ دین سمجھتا ہے کہ کچھ اجزاء، دین کے کچھ اجزاء کو دین سمجھ لیتا ہے. اجزائے دین کے زندگیوں میں آنے کو دین سمجھ لیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ دین کا ایک ایک عمل ہماری زندگی میں آئے. لیکن دین کیا ہے؟ ایک مکمل زندگی کے گزارنے کا نام ہے کہ دین اس کو صحیح طریقے پر سمجھا جائے تاکہ اس پر عمل کی کوشش ہو. اللہ تبارک و تعالی نے بڑے آسان انداز میں دین اسلام کے موٹے موٹے اعمال بیان کیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی بندگی کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ. والجار الجنب،
اور دور کے پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب برابر کے ساتھی کے ساتھ، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ، ان سب کے ساتھ احسان کا، حسن سلوک کا، اچھا برتاؤ کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو متکبر ہو اور جو شیخی باز ہو۔ اگر یہ آیت غور کریں، بڑی مختصر ہے اور بڑے جامع انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے حقوق کا ذکر فرمایا، کیونکہ سورہ نساء کا ایک سب سے بڑا مقصد اللہ کے بندوں کے حقوق زندہ ہوں۔ اسلام سے پہلے لوگوں کے حقوق کو حق تلفی ہوتی تھی، ظلم ہوتا تھا، لوگوں پر زیادتیاں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے حقوق کو عطا فرمائے۔ ان حقوق کا تذکرہ، اس کو شروع کیسے کیا جا رہا ہے، دیکھیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم سب کے سب اللہ کی بندگی کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کے بندے بن کر جیو۔ اللہ کے بندے بن کر جینا صرف نماز کے ساتھ نہیں، روزے کے ساتھ نہیں، صرف تلاوت کے ساتھ نہیں، میری 24 گھنٹے کی زندگی میں بندگی آئے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنی گھر والی کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں۔ ایک عورت تہجد بھی پڑھ رہی ہے، تسبیحات بھی کر رہی ہے، اعمال بھی کر رہی ہے، لیکن اپنے شوہر کے حق ادا نہیں کر رہی اور یہ سمجھتی ہے کہ میں عبادت گزار ہوں۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا ایک تصور وہ ہے جو ہم نے سمجھا ہے، لیکن عبادت کا ایک تصور جو اللہ نے پیش کیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کے بندے بن کر جیو۔ حقوق کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ سے، کیونکہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق کے معاملے میں بڑے سخی ہیں، اللہ اپنے حقوق کو بہت معاف کرتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالی حساب برابر فرماتے ہیں۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، مفسرین نے بڑی عجیب بات یہاں سمجھنے کی یہ لکھی ہے کہ دو باتیں ہیں۔ آگے جو باتیں حقوق کی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، تلاوت کرنا عبادت ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح تم نماز کو عبادت سمجھتے ہو، ان حقوق کے ادا کرنے کو بھی عبادت سمجھو۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حقوق کے تذکرے سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے اپنا تذکرہ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کے بندے بن جاؤ بس۔ کیونکہ جس دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی یاد ہو، وہ بندہ اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا کرے گا۔ کیونکہ حقوق ادا کرنے کے لیے سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون، کوئی ایسی چیز نہیں جو حقوق ادا کروا سکے۔ کیونکہ انسان حکومت کے ڈر سے، حکومت کے قانون سے جو ہے بچنے کے لیے ہزاروں تدبیریں ڈھونڈ لیتا ہے،
لیکن جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو وہ شوہر اپنی بیوی کے حق ادا کرے گا، بیوی اپنے شوہر کے حق ادا کرے گی، بچے اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کریں گے، رشتہ دار ایک دوسرے رشتہ داروں کے حق ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بڑی جامع آیت ہے سورہ نساء کی، یہ آیت نمبر جو 35-36 ہے، یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک موٹے موٹے دین کے تقاضوں کو بیان کیا کہ بھئی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے دین پر آئے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ وَاعْبُدُ اللَّهِ، کیونکہ اللہ بڑا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، لہذا سب سے پہلے اللہ کے بندے بن کر جیو، اللہ کی مالکیت کا، اللہ کی خالقیت کا، اللہ کی عظمت کا یقین اور اس کا تصور ہمارے دل میں ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ بندے میں بندگی آئے گی، عبدیت آئے گی، حکم ماننے کی استعداد پیدا ہوگی، اللہ کے احکامات کو ماننے کی استعداد پیدا ہوگی۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو ایک شرک جو ہے قانونی ہے، اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کے صفات میں شریک ٹھہرانا۔ ایک ہے شرک خفی، بالکل چھوٹا شرک، خفی نظر نہیں آتا، کہ بندہ جو ہے اپنے عمل میں اللہ کے غیر کو شامل کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اللہ کا حق سب سے بڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ معاذ، جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑے ادب سے عرض کیا یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ، اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا معاذ، جانتے ہو اگر بندہ ایسا کر دکھائے تو اللہ پر ان کا کیا حق ہوتا ہے؟ میں نے پھر یہی عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر، ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ انہیں کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سنا اور سن کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں یہ خوشخبری سنا دوں۔ آپ نے فرمایا معاذ رہنے دو، عمل کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ تو اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رشتہ داروں میں، اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا حق جو ہے اللہ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ معاذ، اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا، کبھی ان کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی راحت کا خیال، ان کی خدمت، ان پر خرچ کرنا، یہ سب کا سب حدیثوں میں ترغیب دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دینار وہ ہے جو اپنی ماں پر خرچ ہو، پھر اپنے والد پر خرچ ہو۔ انشکر لی ولی والدی، اللہ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمیشہ، کیسا خوبصورت دین ہے، ذرا غور کریں۔ والدین حیات ہیں تو بھی حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کسی کے والدین، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہمیشہ ہو، ہمیشہ۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا دین ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دے رہا ہے کہ اگر کسی کے والدین ان کے اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، بہت اچھا موقع ہے ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی راحت کا خیال کرنا، ان پر خرچ کرنا اور اس کو اپنی سعادت سمجھنا۔ اور کوئی کسی کے والدین دور ہے، کسی کے والدین دور ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں، وہ بھی اس کا بھی حسن سلوک کا طریقہ بیان کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے، وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے، زندہ ہیں تو ان کی صحت کے لیے ان کی صحت کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے جو ہے عمل کرتے رہنا، اور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ یہ ہمیں سکھایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا جو حق ہے حقوق العباد میں، وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد تمہارے جنت کا دروازہ ہے۔ اسی لیے دوستوں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اگر دیکھیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ دنیاوی پریشانیوں کے ہٹنے کا اور دور ہونے کا سبب ہے، زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، یہ ایک اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی مددوں کے لینے کا ذریعہ ہے، ان کی دعاؤں میں قبولیت اللہ نے رکھی۔ ماں کی دعا کا مقام کتنا بڑا، والد کی دعا کا مقام کتنا بڑا۔ ہر ماں باپ تو دعا کرتے ہی اپنے بچوں کے لیے، لیکن ایسی دعا جو ان کے دل سے نکل جائے، یہ اولاد اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرے کہ ان کے دل سے ان کے بچوں کے لیے دعا نکل جائے، یہ دعا ان کی زندگیاں بنا دیتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک دنیا میں بھی اور دنیا سے ان کے رخصت ہونے کے بعد بھی، قریب میں ہیں تب بھی، دور ہیں تب بھی، ہر موقع پر۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ رزق کی برکت، عمر میں برکت، یہ کیسے ہوگی؟ یہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس کو دین سمجھنا ہے۔ ایک آدمی نماز میں آگے ہے، تلاوت میں آگے ہے، دین میں آگے ہے، لیکن اس کا تعلق اپنے ماں باپ سے ٹھیک نہیں ہے، نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا صحیح تصور نہیں ہے، یہ دین کا صحیح تصور نہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ یہ عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ عبادت ہے۔ پھر آگے تیسری بات فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ سبحان اللہ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار ایک اجنبی ہے لیکن محتاج ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا صرف حسن سلوک ہے۔ لیکن کوئی رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ حسن سلوک بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں دگنا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رشتہ دار بھائی بہن ہیں، پھوپھی خالہ چچا ماموں، اپنے سسرالی رشتہ دار، یعنی والدین کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، یہ سارا رشتہ اللہ نے بنا کے دیا ہے۔ تو ان کے ساتھ حسن سلوک زبان کے ذریعے سے، برتاؤ کے ذریعے سے، خدمت کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے اگر گنجائش دی ہے، خوشحال بنایا ہے تو رشتہ داروں کی کفالت کرے، خاص طور پر ایسے رشتہ دار جو غریب ہیں،
جن کے ہاں غریب بچے ہیں یا کوئی رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہیں، ان کی دوائی کا خرچہ لے لیا، اپنے رشتہ دار غریبوں کی کسی بچے کی فیس کا خرچہ لے لیا، کوئی لڑکی ہے شادی کے لائق ہے اس کے نکاح کا خرچہ لے لیا. یہ سب جو ہے دین ہے دوستو، یہ سب دین ہے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں. مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بہت سے حقوق ہیں. وہ حقوق کیا ہیں؟ یہ سب حقوق ہیں. اللہ نے جب کسی کو نوازا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ آگے بڑھ کر کفالت کرے، کسی کے فیس کا، کسی کے دوائی کا، کسی کے نکاح کا. یہ بڑے یعنی اس میں دگنا ثواب ہے. ایک تو جو ہے مدد کا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. اور صلہ رحمی اتنا بڑا طاقتور عمل ہے کہ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں اور رزق میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. کتنے حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کا، رشتوں کو جو ہے نبھانے کا طریقہ بیان کیا. رشتوں میں کیا ہے؟ ایک تو حقیقی یعنی مطلب ایک تو وہ رشتے ہیں جو خونی ہیں، نسب سے ہیں، ایک رشتے سسرالی ہیں ہر ایک کے ساتھ. پھر آگے تیسری چوتھی بات والیتاما والمساکین، والدین کے بعد پھر رشتہ داروں کی بات آئی. رشتہ داروں کے بعد پھر اس کے بعد یتیم اور مساکین، ان کے بھی حقوق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کیسے بنایا دیکھیں. یہ ایک آیت ایسی ہے کیونکہ معاشرے میں حسن، معاشرے میں محبتیں حقوق العباد سے زندہ ہوتی ہیں. اگر ہم نماز پڑھتے رہیں، عبادت کا شعبہ ہمارے اندر ہو اور حقوق العباد کا شعبہ ہمارے اندر نہ ہو، اس میں کمی ہو، معاشرے میں محبت نہیں ہوتی. ہماری عبادتوں کے اثرات معاشرے پر نہیں پڑتے، معاشرے پر معاشرے کے دین کے اثرات پڑتے ہیں. ہمارے رشتہ دار ہماری نمازوں سے، ہماری عبادات سے متاثر نہیں ہوتے. وہ دیکھتے بھی کہ وہ اللہ نے نوازا ہے، وہ کیا ہمارے ان کا کیا برتاؤ ہے. یتیم اور مساکین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارہ کر کے انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی خبرگیری کرنے والا جنت میں قریب قریب رہیں گے. اللہ کی رضا کے لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، ہر بال کے بدلے میں اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے. والیتاما والمساکین، پھر اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. کیسے انہیں پڑوسیوں کا حق بیان کر رہے ہیں. پڑوسیوں میں 3 قسم کے پڑوسی بیان فرمائے. پڑوس، ہمسایہ، جو ہمارے دکھ درد کا، ہماری ہنسی خوشی کا شریک. معاشرہ اسی سے بنتا ہے. معاشرہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں رہن سہن، کہ ہم کیسے رہیں آپس میں. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی، اس کے 3 حق ہیں. ایک پڑوسی کا حق، پڑوس میں رہنے کا حق، پھر رشتہ داری کا حق، پھر مسلمان ہونے کا حق. ایک پڑوسی ایسا بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوس میں بھی رہتا ہے اور مسلمان بھی ہے. اور ایک پڑوس ایسا ہے جس کے 2 حق ہیں. وہ کون ہے؟ کہ بھئی وہ پڑوس کا ہے اور مسلمان ہے. اور ایک پڑوسی ایسا ہے کہ اس کا ایک حق ہے، وہ پڑوس میں رہتا ہے. کیا مطلب؟ حقوق کے ادا ہونے میں کوئی مذہب، یہاں پہ مذہب درمیان میں نہیں ہے. جب انسان دوسرے انسان کے ساتھ
مذہب سے اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر برتاؤ کرتا ہے، اس سے معاشرہ جو ہے بنتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑوسی تھے، ایک پڑوسی تھا یہودی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے جب بھی ان کے گھر میں کوئی بنتا، کوئی چیز پکتی تو اپنے پڑوس کو بھیجتے۔ ایسا نہیں کہ یہودی، کہ ہمارے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون؟ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ کتنی بڑی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنی نصیحت، اتنی تاکید کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید ابھی پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ ملنے لگے گا۔ تو پڑوس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، بہترین طریقہ ہو کہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ بالکل۔ ابھی دیکھیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں کارگزاریاں سننے کو ملی۔ بامبے کے اندر ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی غیر مسلم، وہ اس کو جو ہے کووڈ ہو گیا۔ اس کے پڑوس والے اس کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھے، ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ بیوی پریشان تھی، پڑوسیوں کو جا کے کہہ رہی ہے میرے شوہر، لیکن کیا ہوا؟ کچھ مسلمانوں نے ہمت کی اور اس کو جو ہے اس کو وہاں سے لے جا کر جو ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کیے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے پڑوسیوں کے حقوق میں اسلام اور غیر مسلم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمان ہیں تو اور بڑا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں کوئی چیز بناؤ ذرا سا پانی بڑھا لیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ بھی پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ تو یہاں پر 3 قسم کے پڑوسی بیان فرمائے۔ سب سے پہلے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، وہ پڑوسی جو پڑوس ہے، رشتہ دار بھی ہے، ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ قریب کا پڑوسی، بالکل قریب کے پڑوسی۔ ایک پڑوسی، ایک ترجمہ یہ کیا ہے بعض مفسرین نے کہ پڑوس بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوس میں بھائی ہے، بہن ہے، اس کا حق بڑا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میں اگر کوئی چیز بھیجنا چاہوں تو کس کو بھیجوں؟ ایک چیز ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو۔ دیکھیں یہاں تھا حق الجار، پڑوس کا حق بہت ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر یہ مسلمانوں کی یہ تربیت کی گئی کہ جب وہ اپنے پڑوس کے ساتھ بہترین، ایک آدمی جو ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وہ اپنا گھر بیچ رہا تھا۔ اس نے گھر کی قیمت 1000 دینار لگائی۔ کسی نے کہا یہ تو گھر تو 500 دینار کا ہے، کہنے لگے 500 دینار تو گھر کے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس جو مل رہا ہے وہ اس کے 500 دینار ہے۔ تو آپ پڑوس جب سے اصل، اسی لیے گھر، کہیں بھی گھر دیکھنا ہے تو پڑوس دیکھنا ہے، پڑوس کیسا ہے۔ اور یہاں تک کہ مسئلہ بھی ہے کہ پڑوس کا کتنا بڑا حق ہے۔ آدمی اگر کوئی اپنا گھر بیچنا چاہے تو سب سے پہلے پڑوس سے پوچھے۔ حق الشفعہ کہتے ہیں کہ بھئی پڑوس کے بھی آپ میرا گھر خریدتے؟ نہیں تو پھر آدمی باہر، اگر وہ پڑوسی کو بتائے بغیر اگر گھر بیچ دے تو قاضی کو حق ہے کہ وہ جو ہے معاملہ فسخ کر دے۔ تو والجار ذی القربى والجار الجنب، دور کے پڑوسی کے ساتھ۔ ایک پڑوسی دور کا ہے، ایک پڑوسی آپ کے ساتھ ہمیشہ۔ اور تیسری بات فرمائی والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، سبحان اللہ، والصاحب بالجنب، ہم نشین، ساتھی، ہمیشہ سفر کا ساتھی، جاب کا ساتھی، کارپل کا ساتھی،
مجلس کا ساتھی، تھوڑی دیر کے لیے نماز کا ساتھی، بیان میں بیٹھے تھوڑی دیر آ کے کر. عجیب بات ہے، دیکھیں آدمی تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو اس موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ حق والا معاملہ کریں. اگر اس موقع پر اس کے حق کی حق تلفی کر دی تو کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اس کے بارے میں. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، سفر میں ہیں، فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے، بیٹھے، چلے گئے. ساتھ رہنے والے واٹس ایپ میں گروپ بنائے ہوئے ہیں، فیس بک کے ساتھی ہیں، یہ سب جو ہیں انہیں ایسا نہیں، یہ سب ساتھی ہیں، ہمارے ذریعے سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کسی سے کوئی اختلاف ہو اچھے طریقے سے آدمی بتا سکتا ہے، بول سکتا ہے. ہاں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی ہو، اس کو ذلیل کیا جائے. والصاحب بالجنب کی تفسیر جو ہے بعض مفسرین نے بیوی سے بھی کی ہے، کیونکہ شوہر کا تعلق ایک سفر ہے، اس سفر کی ساتھی جو ہے بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے. تو والصاحب بالجنب، اللہ اکبر. ہمارے اکابر سفر کرتے تھے تو سفر میں ان کا جو برتاؤ ہوا کرتا تھا غیر مسلم پڑوس ساتھیوں کے ساتھ، غیر مسلم مسافروں کے ساتھ، اس چیز کو دیکھ کر وہ اسلام کی محبت ان کے دلوں میں آ جاتی تھی. کتنے واقعات ہیں. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سفر میں ہیں، ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، کچھ گھنٹوں کا سفر ہے، سفر میں ساتھی ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے کچھ غیر مسلم، ان کے ساتھ جو ان کا برتاؤ، ان کے ساتھ جو ان کے حقوق کا. ایک آدمی جو ہے، لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے ٹرین میں سفر ہو رہا تھا، ایک آدمی ٹرین میں باتھ روم کے لیے گیا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور فوراً واپس آ گیا، یعنی ضرورت پوری کرنے کیے بغیر واپس آ گیا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، حضرت نے محسوس کر لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکا. حضرت نے اپنے خادموں سے، اپنے شاگردوں سے نہیں کہا کہ مسئلہ کیا ہے دیکھو. حضرت خود اٹھے اور اٹھ کر جا کر دیکھا تو ٹرین کا جو باتھ روم تھا وہ گندا تھا. تو حضرت نے خود صاف کیا اس چیز کو اور آ کر بیٹھے اور آپ کہنے لگے اس آدمی سے جائیے اپنی ضرورت پوری کر لیجیے. وہ آدمی جا کر دیکھتا ہے بالکل باتھ روم صاف تھا، آ کر حضرت کے ہاتھوں کو جو ہے نا بوسہ دینے لگا. کہ مسلمان اس کا جو سفر ہے وہ سفر اسلام کے پھیلنے کا، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے. دوستو یہ حقوق اسی لیے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آدمی کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا حق بن جاتا ہے. والصاحب بالجنب وابن السبیل، وابن السبیل مسافر. وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم مسافر کے ساتھ سفر میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، کم از کم ایک دن ایک رات. مہمان کون ہے؟ مہمان وہ ہے جو سفر میں سفر کر رہا ہے، کسی وجہ سے آ گیا، اس کا اکرام کرے. ایک مہمان وہ ہیں جس کو بلایا جاتا ہے دعوت دے کر. ایک مہمان کہ مسافر، پہلے زمانے میں مسافر سفر کرتے تھے، اسی طرح سفر ہوتے تھے. لوگ عشاء کی نماز میں دیکھتے کوئی اجنبی ہے، آپ مسافر ہیں؟ جی، آپ کے کھانے کا اور قیام کا انتظام ہمارے پاس ہے. سبحان اللہ. کیونکہ نہ اس زمانے میں نہ کوئی ریسٹورنٹ کا نظام تھا، نہ کوئی ہوٹلوں کا نظام تھا. ایک معاشرہ بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. یہ حقوق بیان کیے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے بندے بن کر رہو
اور بندگی صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ، بندگی تو ایک پورا ایک اسلام ہے۔ وہ اسلام کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا اچھا تعلق ہو، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر قسم کے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا اچھا برتاؤ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ، اور پڑوسیوں میں 3 قسمیں بیان کی، مسافروں کے ساتھ، اور وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت جو ہے ان کے ساتھ۔ یہ حقوق بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی۔ دیکھو، حقوق کی ادائیگی میں جو رکاوٹیں جو بنتی ہیں، اللہ کے بندوں کا حق آدمی کیوں ادا نہیں کرتا؟ وہ کیا رکاوٹ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ معاشرے کے اندر یہ ایسا مزاج رکھنے والا اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ اب وہاں سے وہ بیماریاں بیان کر رہے ہیں، تو ان بیماریوں کو اپنی زندگی سے نکال۔ سب سے پہلے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ حقوق میں کوتاہیاں کون کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات فرمائی جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ لا يحب، اللہ محبت نہیں کرتے متکبر۔ ایسا انسان جس کے دل کے اندر غرور، تکبر بھرا ہوا ہو، وہ کہاں سے رشتہ داروں کے حق ادا کرے گا؟ کہاں سے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی ادا کرے گا؟ کہاں سے ملنے جلنے والوں کا خیال رکھے گا؟ اور دوسری بات فرمایا فخور۔ فخور کسے کہتے؟ شیخی باز، جس کی بات بات سے اپنی بڑائی ظاہر ہوتی ہے، دوسروں کی حقارت ٹپکتی ہے۔ بھلا ایسے شخص کو کہاں وہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کر کے اللہ سے محبت کا تعلق قائم کرے؟ تکبر بہت خطرناک۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا صحابہ کے سامنے، ایک آدمی تکبر میں اتراتا ہوا جا رہا تھا۔ اللہ نے اس کی ادا اتنی ناپسند ہوئی کہ اللہ نے اسی وقت زمین کو حکم دیا اس کو دھسا دے، وہ زمین دھس گئی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ یہ امت محفوظ ہے۔ تکبر کپڑوں کی وجہ سے، سواری کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے۔ بخاری کی روایت ہے جو شخص غرور کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکاتا ہے، اللہ قیامت میں اس کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے۔ کتنی روایتیں، لا يدخل الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو۔ اسی حدیث کا پہلا جملہ کیا ہے؟ جہنم میں وہ شخص جا نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ سبحان اللہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہو، وہ کبھی جو ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے وعبد اللہ، اللہ کے بندے بن کر رہنا، عاجزی ہو، تواضع ہو، اپنی ادا میں، اپنے بول چال میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے پہننے اوڑھنے میں۔ بڑائی تو صرف اللہ رب العالمین کو زیبا دیتی ہے، وہ بڑائی کا۔ اسی لیے فرمایا یہ دو، سب سے پہلی چیز فرمایا تکبر، جس کے مزاج میں تکبر ہے وہ بندوں کے حقوق مارے گا۔ اور جس کو اپنا ہی بس اپنی تعریف، فخور کہتے ہیں اپنی تعریف، اپنی بات میں اپنی ہی بات کرتے رہنا، اپنا ہی مزاج، اپنی بڑائی کو ظاہر کرتے رہنا، دوسروں کی حقارت کرتے رہنا، یہ آگیا۔ اور پھر تیسری بات فرمائی، اور کون ہے؟ الذین یبخلون، کنجوس، بخل، وہ لوگ جو کنجوسی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو بخل۔ ایک آدمی بخیل ہے، وہ کہاں سے رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا؟ ایک آدمی بخیل ہے، کہاں سے وہ پڑوسیوں کا حق ادا کرے گا؟ ایک آدمی جو ہے اس کے اندر بخل ہے، دل کی بخالت، مال کی بخالت، تو وہ تو جو ہے دین صرف عبادت نماز کو ہی سمجھے گا۔
الذین یبخلون، اسی لیے بخل بڑی خطرناک چیز. ایک بخل وہ ہے جو فرائض، یہ تو فرائض ادا کرنے، فرائض کے میں رکاوٹ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ٹھیک سے، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور اس پر یہ ہے کہ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے. ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. خرچ کرتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، خود خرچ کرتے نہیں اور دوسروں کو خرچ کرتا ہوا دیکھ کر ڈبل تکلیف ہوتی ہے. نہ خود خرچ کرے نہ دوسروں کو خرچ کرتا ہوا دیکھ سکے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ، ویکتمون اور چھپا رہے ہیں. کیا چھپا رہے ہیں؟ ما آتاہم اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے انہیں دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے دیا ہے. اپنے جاب سے، اپنے بزنس سے، اپنی محنت سے انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا، چھپا رہے ہیں. یہاں چھپانا جو ہے مال چھپانا، علم چھپانا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. مدینے کی یہ آیت مدینے کے یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی. مزاج میں بہت تکبر تھا، انتہا درجے کے کنجوس بخیل تھے، مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتے، علم کو چھپاتے بھی تھے. تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں تھیں اس کو چھپایا کرتے تھے. اسی لیے مال، علم یہ چھپانے کی چیز نہیں، یہ پھیلانے کی چیز ہے، اشاعت کی چیز ہے. اور جتنا خرچ کرو گے مال اتنا بڑھے گا، جتنا علم خرچ کرو گے اللہ اتنا ہی بڑھائیں گے. اسی لیے علم اور ایمان یہ دونوں خرچ کی چیز ہیں. علم خرچ کی چیز، مال خرچ کی چیز، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ یہ علم کسی اور کو دیتا، اللہ یہ اعمال کسی اور کو دیتا. خرچ کرو گے اللہ بڑھا. اسی لیے حدیث میں دعا آئی ہے، فرشتہ روزانہ صبح میں کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بدل عطا فرما. روکنے والے سے اے اللہ یہ روک کے رکھا ہے اس کو برباد کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے. اسی لیے دوستو فرمایا ایک تو تکبر ہو، دوسرا جو ہے مزاج کے اندر شیخی بگارنا ہو، اور تیسری چیز کیا ہے؟ بخل اور کنجوسی. ایک تو خود کی کنجوسی، دوسرا دوسروں کی بھی خرچ کرتا ہوا نہیں دیکھتے. وہ اور چوتھی چیز وَيَكْتُبُونَ، چھپا رہے ہیں. کوئی آ کے پوچھتا ہے کہتے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، مال چھپا رہے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اسی لیے سخی اللہ کو پسند ہے. سخاوت جنت کی، ایمان کی صفت ہے. سخاوت جنت جو ہے ایمانی صفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخی اللہ کو بہت پیارا ہے، بخیل سے اللہ بہت نفرت کرتے ہیں. ایک آدمی عبادت گزار ہے لیکن بخل کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے مزاج آدمی، حقوق زندہ ہوں گے کیونکہ حقوق مال سے بھی متعلق ہیں. یہ وہ خرچ کرے گا جس کے دل میں سخاوت ہو. اور سخاوت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے ہمیشہ سوچتے رہنا ہے ما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے اپنے فضل سے دیا، اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اللہ نے اپنے کرم سے دیا ہے. اور پھر آگے فرمایا الحمدللہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے. یہاں کافروں کا ترجمہ مفسرین نے ناشکروں سے کیا ہے، کیونکہ بات کیا ہو رہی ہے وہ دیکھیں. یہ حقوق العباد کے ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہ آدمی اللہ کے بندوں کے حق ادا نہیں کرتا جس کے اندر تکبر ہے، جس کے مزاج میں شیخی بگاڑنا ہے، جس کے مزاج میں کنجوسی ہے، جو اللہ کی نعمت کو چھپاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے ان کے لیے اعتدنا للکافرین، یہاں کافروں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے، ان کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ذلیل کر دینے والا عذاب. کہ اس نے اللہ کی نعمت کی توہین کی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کی توہین کرے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور پھر آگے فرمایا اچھا یہاں خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پہ مٹھیاں بندھی ہوئی رہتی ہیں،
رشتہ دار پریشان ہیں، بیماریوں کے ساتھ لوگ پریشان ہیں، لیکن خرچ کہاں کریں گے؟ جہاں پہ لوگ دکھاوا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ تو ریاکاری کا خرچ، سارا گھر بھی لٹا دیا جائے، سارا خزانہ بھی لٹا دیا جائے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کفر کا نتیجہ کنجوسی ہے، اسی طرح ریاکاری کا خرچ بھی کفر ہے۔ اور یہ کفر کون سا ہے؟ یہ ریاکاری مشرکانہ حرکت ہے۔ ریا الناس، خرچ کر رہے ہیں لیکن ریا آ گئی، کیونکہ اس عمل میں اس نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر لیا، میں اللہ کے مخلوق کو دکھانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو شخص روزہ رکھے دکھاوے کے لیے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہے میری امت میں؟ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، 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 کہ دکھاوا۔ اللہ ہم سب کی کیسے عمل برباد ہوتا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان ہوتا تو ایسا نہیں کرتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ہر وقت ساتھی شیطان ہو وہ بدترین، وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِين، شیطان اگر کسی کا بیسٹ فرینڈ ہو جائے، قرین کہتے ہمیشہ ساتھ رہنے والا، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کی سوچ کیا ہوگی سوچیں۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کیسے کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا ان کا اگر یہ لوگ اللہ پر، آخرت پر ایمان لا لیں اور اللہ کے لیے خرچ کرے مال۔ کتنا آسان کام ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے دیا۔ ماذا علیہم، کیا بگڑ جائے گا ان کا اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ دیکھو خرچ کو آسان کر کے بتایا۔ خرچ کرنے میں ہمت کب ہوگی؟ بندہ ہمیشہ یہ سوچے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، میں نے کمایا، میں نے حاصل کیا، پھر بہت بھاری پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ اچھی طرح جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا، کون ریاکاری کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، کس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں فرماتے۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی اللہ اسے قبول کر کے بڑا اجر دیں گے۔ اور پھر فرمایا اگر ریاکاری ہو اللہ جانتے ہیں، اللہ سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی کرے، اگر کوئی نیکی کرے، یضاعفها، اللہ اس کو بڑھائیں گے، اللہ بڑھائیں گے اس کو، خوب بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، سبحان اللہ کیسا محبت کا جملہ دیکھے، وَيُؤْتِ، اللہ دینے والا ہے، مِن لَّدُنْهُ، اپنے خزانے سے، اپنے پاس سے، کیسے دے گا؟ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا بدلہ۔ جس بدلے کو اللہ خود بڑا بدلہ کہے اس کی بڑائی کا کیسے اندازہ لگا سکتے؟ سوچو، جس اجر کو اللہ بڑا کہہ دے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اسی لیے دوستو ہمیشہ ہمارے عمل میں ہمارے نیتوں کا رخ صحیح ہو، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، یہ ہے۔ کیونکہ اللہ کی طرف سے جو ملے گا وہ بڑا ملے گا۔
ہمیشہ ملے گا. مخلوق کیا دے سکتی ہے؟ تو بھی حقوق کی بات ہو رہی ہے نا. حقوق کے ادا کرنے میں رکاوٹوں میں یہ بیماریاں ہیں، اس کو دور کریں. آخرت کا تذکرہ فرمایا اور آخرت کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات یہ بھی فرمائی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت کا کیسا نفسی نفسی کا منظر ہوگا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا اس وقت. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. فَكَيْفَ یعنی جب ہم لائیں گے من کل امت، ہر امت میں سے بھی شہید ایک گواہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہم لائیں گے ان سب پر گواہ بنا کر. یہ آیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. سورہ نساء کی تلاوت کر رہے تھے، یہ آیت پڑھتے پڑھتے آخرت کا منظر ایسے یاد آیا. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے تم نے ہمارے پیغام کو پہنچایا؟ کیونکہ نبیوں کی قوم سب کے سب جھٹلا دے گی. اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے تمہارے پاس گواہ کون ہیں؟ تو گواہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آخرت ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں قوت دینے والی چیز. کیونکہ حق تلفی کا جو بدل ہے وہ میرے اعمال آخرت میں چھین لیے جائیں گے. یومئذ یود الذین کفروا. اس دن کافر تمنا کرے گا. کیا تمنا؟ وعصوا الرسول. اور وہ آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے وہ کیا تمنا کرے گا؟ کیا؟ لو تسوا بہم الارض. کاش برابر کر دی جائے اس کے ساتھ زمین. ولا یکتمون اللہ حدیثا. انہوں نے اللہ کے دین کے بارے میں کچھ چھپایا نہ ہوتا. جس موقع پر قیامت کے دن حساب کتاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. کیا حکم دیں گے؟ جتنے بھی جانور ہیں سب کے سب مٹی ہو جاؤ، سب کے سب مٹی ہو جاؤ. اس وقت کافروں کی بدحالی کا ذکر فرما رہے. یہ لوگ قیامت کے دن کیا تمنا ان کی ہوگی؟ کاش ہم زمین میں زمین کا حصہ بن جاتے، زمین پھٹ جاتی اور ہم دھس جاتے. کوئی پوچھتو ہے کیونکہ ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کا عذاب. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. ولا یکتمون اللہ حدیثا. ولا یکتمون اللہ حدیثا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرکیف آج کی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں بڑے جامع انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی ایک مکمل شکل کو پیش کیا. اللہ کا دین ایک مکمل زندگی ہے، وہ عبادات سے لے کر حقوق تک ہے. یہ حقوق ہمارے اندر آئے. حقوق العباد کے آنے میں رکاوٹ یہ چیزیں ہیں، تکبر ہے، بخل ہے، آخرت کا استحضار نہیں ہونا ہے. اس کے لیے آخرت کو یاد کرنا، مزاج میں بندگی ہو، تواضع ہو، اللہ کا ڈر ہو، مال خرچ کرنے کا مزاج ہو، تو پھر بندہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.